ایک حکایت ہے کہ ترکی کا بادشاہ سی کہ ان کی بیٹی شہزادی دنیا تو بیزار ہو گئی، دنیا تو متنفر ہو گئی، بندیاں تو بیزار ہو گئی، اور لوگوں میں وہ مجنوں دیوانی مشہور ہو گئی۔ بادشاہ بڑا فکر مند ہویا، حکیم بلائے، شاہی طبیب بلائے، لیکن وہ علاج تو عاجز آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرض بڑھتی گئی جوں جوں دبا جویں جویں دبا ہو رہا سی، مرض بڑھ رہا سی، اس کا جنون بڑھ رہا سی۔ آخر وہ لڑکی اتنی دیوانہ ہوئی کہ اس نے محل چھوڑ دیتا اور محل میں جو نکل کے گم ہو گئی۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے نال انہوں کی ملاقات ہوئی۔ بادشاہ پریشان بیٹھا سی، آپ نے اس نے عرض کیتا کہ میری بیٹی محل چھوڑ کے چلی گئی۔ تو وجہ یہ ہے کہ دنیا تو اور بیزار ہو چکی، آدم بیزار ہے۔ کہ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے کشف کے نال معلوم کر لیا اس لڑکی کے مرض نو۔ شیخ ابو الحسن نوری نے اپنے کشف کے نال معلوم کر لیا کہ کیا ہے بادشاہ، اس لڑکی نو اور کوئی بیماری نہیں، وہ تے اللہ اور اس کے رسول دے عشق وچ گرفتار ہے۔ وہ مریض عشق خدا اور عشق مصطفیٰ ہے، اور ہجر وچ روندی ہے، بلکہ جس نو تو عشق ہو جاوے پھر ہجر کی ہو، تو ہجر ہوے وصل ہوے، ہجر وچ بھی روندا ہے تے وصل وچ بھی روندا ہے۔ عشق جنہ دے ہڈی رچیا رون کم ملتے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشق دیا 6 نشانیاں نے۔ عاشقاں شش نشان است اے پسر، آپ فرماتے ہیں اے بیٹے عاشقاں دیا 6 نشانیاں نے۔ آہ سردو رنگ زردو چشم تر، 3 نشانیاں دے دس دتیاں، ٹھنڈے ہوکے ہوندے نے، رنگ کھٹا ہوندا ہے تے اکھاں وچ آنسو ہوندے۔ فرماندے نے در ترا فرصت سے دیگر کدام، اگر تیرے کو کوئی یہ پوچھے کہ تسی فرمایا 6 نشانیاں ہوندیاں نے تے دسیاں 3 نے، اگلیاں 3 کیڑیاں نے؟ فرماندے نے در ترا فرصت سے دیگر کدام، کہ 3 جڑیاں دوسریاں نے وہ کیڑیاں نے؟ اگر کوئی تیرے کو یہ پوچھ لوے میں تمہیں دس کہ 3 نشانیاں تے وہ نے، آہ سردو رنگ زردو چشم تر، یعنی ٹھنڈے ہوکے کھٹا رنگ تے اکھاں دے وچ آنسو۔ اگلیاں 3 کی نے فرمایا کم خوردن کم گفتن بخفتن حرام، یعنی تھوڑا کھانا تے تھوڑا بولنا تے انہاں تے سونا حرام ہے، نیندر لینی تے ویسے ہی حرام ہے۔ یہ 6 نشانیاں۔ خیر شہزادی، ترکی کی شہزادی، آپ نے فرمایا بادشاہ تو سمجھنا ہے کہ انہوں کوئی دنیا کا مرض ہے، دنیا کا کوئی مرض نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے عشق وچ گرفتار ہے، اس لیے آدم بیزار ہے۔ انہیں کہ جی پھر کچھ کرو، اور میں اچھا میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ جنگل میں تشریف لے آئے تھے، ان سے آ کے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، اچھی آواز کے نال سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ آواز لڑکی بھی انہاں جنگلاں میں پھردی سی، جس ویلے قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز اس لڑکی کے کنا تک پہنچی تے لڑکی روندی ہوئی آئی۔
کہ آگے کہنے لگی ہے شیخ ابو الحسن نوری میرے اللہ کا کلام پڑھنا ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں میرا نام کیویں پتہ چلیا؟ کہنے لگی جس نے تینوں صاحب کمال بنایا ہے وہ صحیح نے مینوں دسیا، جس نے تینوں صاحب کمال بنایا ہے اس نے مینوں اطلاع دیتی ہے، تیرا نام ہی دسیا، سارا کچھ انہیں دسیا۔ آپ نے شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے مشورہ دیتا، آپ نے فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت و گرفتار ہیں، جاننا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے نال گھر چل، میرے گھر چل اور میرے نال نکاح کر لے، میری بن جائیں گی بیوی، کہ آپا میاں بیوی بیت اللہ شریف دا حج کرنے واسطے چلنا گے، میں تینوں رب دا گھر دکھاواں جس دی تو دیوانی ہے۔ جدو اس نے سنیا کہ اللہ کا کوئی گھر بھی ہے، بیت اللہ شریف بھی ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میرے مالک مینوں اپنی محبت دے مست الست کرنے والے میرے مالک اج تک نہ تے تو مینوں اپنا گھر دکھایا ہے تے نہ اپنے گھر دا پتہ دسیا ہے، بندی نو اپنے گھر کے طواف کو محروم کیوں کیتا؟ یہ کہہ کے جوش کے نال روانہ ہو گئی، شیخ ابو الحسن نوری کے کولوں ذرا دور چلی گئی، اگے روانہ ہو گئی، حضرت شیخ ابو الحسن بھی پیچھے سن، کی ویندے نے کہ اچانک اس جنگل کے اندر کعبہ نمودار ہویا اور اس لڑکی نے اتھے ہی کعبے کا طواف کیا، اور جب طواف کر لیا اس نے حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے مخاطب کر کے فرمایا اے ابو الحسن نوری جب بندہ اس کا ہو جاوے تے پھر کعبے نہیں جانا پہنتا، کعبہ خود آ جاتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جس دل اندر عشق نہ رچے کتے اس کی چنگے مالک دے در بیٹھے رہندے صابر بھوکے ننگے۔ عشق بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کرے صحیح معنی میں عشق ہو جائے، دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن صحیح معنی میں جب عشق ہو جائے تو پھر عبادت بھاویں 100 سال بندہ کرتا رہے اس مقام کو نہیں پہنچا دیا عبادت جتھے عشق ایک دم پہنچاتا